السلام علیکم ویورز، ہم لائے ہیں آپ کے لیے تاریخ اسلام کی سچی کہانیاں، جس کا عنوان ہے دل کا یقین۔ تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے۔ جونپور شہر میں سناروں کا ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ خاندان کا سربراہ رام لال نامی ایک بڑا زیرک، تجربے کار اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ بیچ شہر کے چوراہے پر سونے چاندی کی بہت بڑی دکان بھی اس کی تھی۔ کاروبار اتنا عروج پر تھا کہ دن رات دھن برستا تھا، لیکن ساری دولت اور خوشحالی کے باوجود رام لال کی دنیا تاریخ تھی۔ وہ اکثر اداس اور ملول رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین اور جمیل عورت تھی۔ اس کے رخ و آرا اور قد و قدامت کی زیائی ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ رام لال جب بہت پریشان نظر آتا تو وہ دل مول لینے والی آواز اسے تسلی دیتی۔ ناحق آپ اپنا خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے، وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی، آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجیے۔ سنسار کا پالن ہار اپنی چوکھٹ سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن ہاری آرزوؤں کی کلی کھل کر رہے گی۔ حسین اور دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی بوندیں ٹپکتی اور تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہو جاتی۔ بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی ممتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ چونکہ فطرتاً وہ بہت متحمل مزاج اور صبر آمیز واقعہ ہوتی تھی، اس لیے اس کی دل کی بے قراریوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ یوں بھی عورت کی قدرتی صورت بہت زیادہ غم فراموش اور شکیب پرور ہوتی ہے، ویسے وہ اپنے غم نصیبی پر سلگتی وہ بھی رہتی تھی، لیکن آنکھوں کے چلمن سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد منائی جا رہی تھی۔ آہو گریا کے پھیلے ہوئے اضطراب سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ لرزہ خیز واقعہ کل ہی رونما ہوا ہے۔ رام لال سنار کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید امین تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا جو شہیدوں کی روح توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتا تھا۔ عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے شریعت کے مقرر کردہ حدود سے قدم باہر نہیں نکالتا۔ وہ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو نہایتی اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتا، جس میں شہر کے سارے معززین اور عاشقان اہل بیت انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجالس کے اختتام پر شہید کربلا کی ارواح طیبات کو شربت وغیرہ کا ایصال ثواب کیا جاتا تھا، جسے
تبرک کے طور پر زائرین مجالس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس کے ہر سال کا معمول تھا۔ لیکن آج جس واقعے کی سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی وہ محرم کی عام روایت سے بالکل مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح ہی سے سید امین کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقراء اور مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان پر بے دریغ پیسہ لٹایا جا رہا تھا۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا صاحب خانہ نے آج اپنے 3 ماہ کے شیرخواہ بچے کو پیسوں کے برابر وزن کیا ہے۔ وہی پیسہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ہمسائیگی کے رشتے سے سونار کی بیوی اکثر سید امین کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید امین کی بیوی سے دریافت کیا، کیوں بہن، آج تمہارے گھر پر کیا تھا؟ دن بھر فقیروں کا تانتا بندہ رہا؟ ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی ہے تو دریافت کرنے آ گئی ہوں۔ امین کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آج محرم کی 10 تاریخ تھی۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسہ رسول فرزند بطول کی روح پاک کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سونار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، وہ تو میں بھی جانتی ہوں بہن کہ آج غمی کا دن ہے۔ آج سارے مسلمان کربلا کے پاک شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے ننھے کو پیسوں میں وزن کر کے خیرات تقسیم کی ہے۔ کیا محرم کی مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہے؟ سید امین کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا، محرم کی رسومات میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ ویسے خبر صحیح ملی ہے تمہیں، لیکن اس کی کہانی بڑی درد انگیز، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سونار کی بیوی اس جواب پر چونک گئی۔ اس نے دبی زبان سے جھجکاتے ہوئے کہا، صحیح ہے کہ میں ہندو دھرم کی ماننے والی ہوں، لیکن کسی واقعے کے سمجھنے کا تعلق دھرم سے نہیں ہے۔ حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ عذر بیان کر کے تم نے اور بھی مشتاق بنا دیا۔ اب تو یہ کہانی سن کر ہی اٹھوں گی۔ اس کے جنون انگیز اصرار پر امین کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اپنے دھرم کے مطابق ہم لوگ شہیدوں کو زندہ جاوید سمجھتے ہیں۔ آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن تھا۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر کے لاڈلے نواسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی دلاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح اور شام اپنے لال کو نہلایا کرتی تھیں۔ یہ بات بھی اوپر ہی سے ہمیں پہنچی ہے کہ رحمت کے جس آبشار سے ان راج دلاروں نے دودھ پیا ہے، اس کا سوتا دریائے اقدس سے جا ملتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے سرکار کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بڑا درجہ ملا ہے۔ اب وہ کربلا کے راج سنگھاسن سے دونوں جگ پر حکومت کرتے ہیں۔ خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اس لیے اب ان کی بات کبھی رد نہیں ہوئے گی۔